الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، دوسرا عشرہ ہے اور دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے روزے کی فرضیت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا اس مہینے میں نازل ہونا اور پھر قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اس کی برکت سے اس ماہ مبارکہ کے اندر جو بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان رحمتوں سے فیض یاب کس قدر انسان ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ذکر کی تھی کہ ایک عمل جو کسی فرد کا نیک عمل ہے، ایک نیک عمل عام حالت میں ایک نیک عمل کے بدلے میں اگر 10 اجر دیے جاتے ہیں تو خاص حالتوں میں وہ 10 سے 700 گنا تک بھی بڑھا دیے جاتے ہیں. اور پھر روزے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو خاص ایسی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ تو روزہ جو فرد رکھتا ہے یہ میرے لیے رکھتا ہے. اور اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ فرد جو روزہ رکھتا ہے یا وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے کہ وہ فرد اس کی رضا کے لیے حالت روزہ میں ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. انا اجزی بہ کا لفظی مطلب تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، مگر وسیع تر مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس قدر چاہوں اس کو اجر دوں، اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے، پھر اس کا کوئی شمار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں جو فرد روزے کی حالت میں ہوتا ہے. کیوں؟ جس حدیث میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، پچھلے جمعہ کو میں نے اس کا متن آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی سے منسلک آگے جو پہلو ہیں وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں اس ایک عمل کا یعنی روزہ رکھنے کا اس قدر زیادہ اجر ہے. یہاں پر اگر الصوم لی وانا اجزی بہ کے ساتھ جو آگے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اس کے متن کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں
تو آپ سے نے فرمایا کہ یدا شہوتہ و طعامہ من اجل للصائم فرحتان، یعنی پہلے دو لفظ جو شہوتہ و طعامہ، یعنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، خواہش نفس پورا نہیں کرتا۔ بھوک لگنا یہ انسان کی نفسانی خواہش ہے، پیاس لگنا انسان کی نفسانی خواہش ہے، شہوت انسان کو فطری طور پر اس کی خواہش ہے۔ ان سارے کاموں سے وہ باز آ گیا، کس وجہ سے؟ صرف اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے باز آ گیا ہے۔ تو اب جب اس نے چھوڑ دیا ہے شہوت کے کاموں کو جو کہ اس کی بنیادی ضرورت بھی ہیں، ان کو چھوڑ دیا ہے، ایک خاص وقت کے لیے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کی پاسداری میں چھوڑ دیا ہے، اور جب یہ کھانا پینا اور شہوت سے متعلق سارے امور چھوڑ چکا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت ہی کی رضا کے حصول کے لیے عمل کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر اجر بھی میں ہی دینے والا ہوں، اور جس قدر چاہوں گا اس کو اجر عطا کروں گا۔ پھر اجر کیسے ہیں، ذرا ان کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ کر لیں اسی حدیث کے اگلے حصے میں کہ من اجل للصائم فرحتان، اسی لیے جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت کہتے ہیں خوشی کو، فرحتان دو خوشیاں ہیں، یعنی روزہ دار کو روزے کی وجہ سے جو خوشیاں میسر آتی ہیں، روزہ آپ کی قلبی روحانی مسرت کا جو باعث بن سکتا ہے یا بنتا ہے، وہ کیسی خوشیاں ہیں، ان کا اظہار اس حدیث کے حصے میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، کہ وہ خاص لمحہ جب اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، وہ روزے کے افطار کے وقت کا لمحہ ہے کہ جب اس نے سارا دن اللہ کے حکم کی پابندی میں گزار دیا ہے۔ کیسے حکم کی پابندی میں گزار دیا ہے؟ کہ کھانا پینا اور شہوت سے تو وہ دور رہا ہی ہے، پورے جسم پر اس طرح سے اپنے قابو رکھا ہے کہ کسی جو ہے وہ فحش کے قریب تک نہیں گیا ہے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھا ہے، زبان درازی نہیں کی ہے، گالم گلوچ نہیں کی ہے، سارا دن کسی کے ساتھ جو ہے وہ بد زبانی نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ لڑا جھگڑا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس کے سامنے اظہار کر دیا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں اس کا جو ہے وہ ترکی ویسا ہی جواب نہیں دوں گا لڑائی کا، اگر تم سے لڑائی کرنا بھی چاہتے ہو تو میں ویسا جواب نہیں دوں گا۔ تو جب آنکھ کو جو ہے وہ ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر طرح کے فحش سے، ہر طرح کی بد نظری سے محفوظ رکھ کے روزہ رکھتے ہوئے وقت گزار رہا ہے، کانوں کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سننے میں جو ہے وہ مشغول رکھ کر وقت گزار رہا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ کر جو ہے وہ وقت گزار رہا ہے، ہر سانس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، ہر وقت بھوک اور پیاس وہ جو محسوس کر رہا ہے وہ اس کو اس بات کی طرف متوجہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اس حالت میں ہے، یعنی ہر وقت یاد الہی اس کے قلب و ذہن میں مستحضر رہ رہی ہے۔ تو اب اس حالت میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جب وہ اس مشقت کے ساتھ اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو پاتے ہوئے پورا دن گزارتا ہے، اب رب کے حضور اس حالت میں دعا کر رہا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ دعا قبول ہوگی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور جب اس دعا کی قبولیت کے وقت وہ اس احساس کے ساتھ اللہ کے پاکیزہ رزق سے روزہ افطار کرتا ہے تو جو طمانینت قلب و روح کو حاصل ہوتی ہے وہ وہی فرد محسوس کرتا ہے جو اس حالت سے جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلی فرحت ہے، پہلی خوشی ہے فرحتان میں، جو پہلی فرحت یعنی پہلی خوشی روزہ دار کو، صائم کو نصیب ہوتی ہے، روزوں کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اور جو ہے وہ بزرگان دین اور جو اس عمل سے گزرتے ہیں وہ اس بات کا تجربہ خود کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ فرق جو ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر آئندہ روزے کے اندر مشقت بھی بڑی ہے اور اس کی فرق بھی بڑھتی چلی ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی انتہائی مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، انتہائی مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، تو
اس دوران اگر اس کو چین یا سکون یا آسانی کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے تو جو سرور اس کو قلب و ذہن میں محسوس ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر ہی کیفیت جو ہے وہ اس کی بدل جاتی ہے۔ یہی کیفیت جو ہے وہ افطار کے وقت کہ سارے دن کی مشقت کے بعد اب جب روزہ افطار کیا ہے تو اس افطار کے روزے کے لمحے میں ہی جو ہے وہ سارے دن کی مشقت کا جو ہے وہ صلہ جو ہے وہ ایک لقمہ رزق کا کھانے یا ایک گھونٹ جس سے پانی سے وہ پیاس بجھانے کے لیے وہ قلب وہ اس کے جو ہے وہ بدن میں جو اترتا ہے تو اس کے قلب و روح کو مسرت کی طرف جو ہے وہ طمانینت کی طرف لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو خوشی ہے، جو مسرت ہے، جو خوشی ہے، یہ اس کا قلب سے تعلق ہے، اس کا روح سے تعلق ہے، اور یہ تعلق اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ انتہائی دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں بھی، انتہائی دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں بھی اگر جو ہے وہ قلب مطمئن ہے، قلب یاد الہی سے متصف ہے، جڑا ہوا ہے، قلب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی رضا کے حصول کی طرف متوجہ ہے، تو سخت سے سخت مشکل حالات سے بھی وہ اس قدر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا کہ جیسے یہ کوئی مشکل بہت بڑی مشکل تھی ہی نہیں۔ بظاہر نظر آنے والی، بظاہر محسوس ہونے والی شدید سے شدید مشکل بھی جو ہے وہ تو جو مشکل حالات سے بھی آسانی سے گزار دینے والی چیز ہے وہ فرحت ہے، وہ مسرت ہے، وہ خوشی ہے۔ تو پہلی خوشی مشقت کے سارے دن سے گزرنے کے بعد جو اس کو ایک گھونٹ پانی پینے سے یا کھجور کھانے سے میسر آ رہی ہوتی ہے، اس لمحے میں دنیا کی تمام دیگر مشکلات اور پریشانیاں جو ہے وہ پسے پش چلی جاتی ہیں، اور کوئی بات ذہن میں ہوتی ہی نہیں ہے، صرف یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ لمحہ جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے کہ جس میں دعا قبول ہو۔ اور دوسری خوشی اسی حدیث کے اندر وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، یعنی لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، یعنی جب انسان اس اعتبار سے روزہ رکھ رہا ہے کہ اس کا روزہ براہ راست جس کا اجر جو ہے وہ رب سے حاصل ہونے والا ہے، یعنی انسان سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اب افطار کرتا ہے تو پہلی خوشی تو اس بات کی کہ میری ساری مشقت جو ہے وہ پوری ہوئی، اب جو ہے وہ روزینہ ملنے کا وقت ہے، لہٰذا وہ افطار کر کے کچھ کھا کر وہ وقت پورا کر کے اپنی فرض کے پہلے مرحلے سے گزر گیا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ اس کو جو دوسری خوشی اسی روزے کی وجہ سے میسر آ رہی ہے وہ یہ کہ سارا دن جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے یاد الہی کے ساتھ جڑ کر گزار چکا ہے، اور اب اس کے حضور کھڑا ہو کر اسی کی عبادت کر رہا ہے اور اسی کا کلام سن رہا ہے، اور یہ کلام اور یہ نماز یہ عبادت ایسے ہی ہے جیسے اس کے رب کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے، تو رب سے ملاقات میں شب و روز گزرنے کی خوشی جو ہے وہ اس کو میسر آتی ہے۔ یہ دو طرح کی خوشیاں جو ہے وہ روزہ دار کے لیے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلِخَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے، وَلِخَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ، فم منہ کو کہتے ہیں، جو کچھ سارے دن میں بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے منہ میں جو مختلف طرح کی رطوبتیں بنتی ہیں اس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ منہ کا ذائقہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات مختلف ہوتا ہے اور منہ کے اندر سے جو ہے وہ کچھ بو بھی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس کی حیثیت اور قدر و منزلت اللہ رب العزت کے ہاں کیسی ہے، بڑے واضح الفاظ، والے خلوف فم الصائم اطیب، زیادہ پسندیدہ ہے، کس سے؟ بہترین سے بہترین خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے۔ روزہ دار اور صائم کے منہ کی جو بو ہے جو وقتی طور پر جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، اس کی قدر و منزلت رب کے ہاں کسی بڑی سے بڑی مسک یعنی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، اس کی جو ہے وہ
حیثیت ہے. پھر فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال جو آپ کو بچاتی ہے مخالف کے وار سے، جو بچاتی ہے. روزہ بھی ڈھال ہے. اب سوچنا پڑے گا کہ روزہ تو انسان نے جب رکھا ہوتا ہے تو بظاہر وہ کیا لے کے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے. یہ ڈھال کیا چیز ہے؟ یہ ڈھال کیسی ڈھال ہے؟ تو غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے موافق کہ من لم یدا قول الزور والعمل به، کہ جس نے روزے کی حالت میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو لیس للہ حاجت، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی روزہ کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی اس کی حاجت نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان سارا دن جھوٹ سے باز رہ رہا ہے، غیبت سے باز رہ رہا ہے، چغلی سے باز رہ رہا ہے، رذائل اخلاق سے باز رہ رہا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے نے اس کو بچا لیا. روزہ ڈھال بن گیا ہر برے عمل کے خلاف، ہر کوتاہی کے خلاف، ہر منکر کے خلاف. یعنی شیطان اور نفس کے جتنے حملے جو باطل کی طرف اس کو لے جانے والے تھے، اس کے روزے کی حالت نے اس کو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ جب وہ لڑ نہیں رہا، جب وہ بدزبانی نہیں کر رہا، جب وہ چغلی نہیں کھا رہا، جب وہ غیبت نہیں کر رہا، جب وہ جھوٹ نہیں بول رہا، تو یہ سب ہو کس کی وجہ سے رہا ہے؟ روزے کی وجہ سے رہا ہے. تو آپ سے نے فرمایا صیام جنت، روزے ڈھال ہے. روزے ڈھال ہے. یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے، ہر برے عمل کے اندر مبتلا ہونے سے اس کو بچا لیتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسی کیفیت سارا دن رہتی ہے کہ وہ سارا دن اس روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو پاکیزہ اور معروف کاموں سے جڑا ہوا رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ فرق اور ایک طمانینت جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے. پھر کیا فرمایا؟ یہ ذرا چند الفاظ ہم مکمل کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ. وہی بات جو میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب وہ اسی حالت میں سارا دن گزارتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ فحش کام نہیں کرتا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اسی طرح جب اس سے کوئی لڑتا ہے اور وہ لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دیتا ہے اور صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو جب ایسا روزہ رکھتے ہوئے سارا دن گزاریں گے تو وہ اجر کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک عمل کو جو ہے وہ نہ صرف 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی جس قدر چاہے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر روزہ وہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس حالت میں کہ جو اللہ کی اوپر ایمان رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، من صام رمضان ایمان و احتسابا، یعنی ایمان کی حالت میں اور خود احتسابی کرتے ہوئے روزے کی حالت میں دن گزارا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ سب کا معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اس حالت میں. اور پھر اجر و ثواب کی حالت کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود جس قدر چاہوں گا اس کی جزا دوں گا. پھر اس قدر جزا ہے، اس قدر جزا ہے کہ پھر کسی اور جزا کی حاجت باقی نہیں رہ جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں.